اللہ کے بندوں میں انبیاء کرام کے بعد اس زمین پر اللہ کے اس دین کے وارث ہیں جو اس نے اپنے نبیوں پر نازل فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کا مقام فرشتوں کے برابر ذکر کیا۔ علماء کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی اور اپنی گواہی کے بیچ میں ذکر کیا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کی یہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہی گواہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کی ہے، اور یہی اولو العلم اہل علم کی ہے۔ اس سے اوپر کیا مقام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی گواہی کو اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے بیچ میں ذکر کر دے۔ اور پھر فرمایا یہ جو مثالیں امثال ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس کو سمجھنے والے سوائے علماء کے اور کوئی نہیں۔ العالمون، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما يفهمها ويتتبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون فيه، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ امثال ہیں قرآن پاک میں وحی کے اندر، ان میں تدبر اور ان کا تفقہ سوائے علماء، ان علماء کے جو اپنے علم میں راسخ ہیں اور پکے ہیں، پختہ ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور اسی طرح فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم میں سے جو بھی ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ، اور خاص طور پر جو اہل علم ہیں، درجات اللہ تعالیٰ ان کے بلند کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان کو کہہ دو قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا جو لوگ علماء اور عوام کے درمیان فرق مٹانا چاہتے ہیں یا اس فرق کو تسلیم نہیں کرتے، سوائے جہل مرکب کے ان کے نصیب میں کچھ نہیں ہے کہ وہ لوگ اس بات سے جاہل ہیں کہ یہ تقسیم اللہ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور یہ درجات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو جس طرح انبیاء کرام اور امت کے درمیان فرق نہیں مٹایا جا سکتا، اسی طرح علماء اور عام مسلمانوں کے درمیان جو فرق اللہ نے کیا ہے وہ نہیں مٹایا جا سکتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کا فضل ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے۔ علم کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، کس نے منع کیا ہے کہ کوئی علم نہ حاصل کرے؟ کس نے اس پر پابندی لگائی ہے کہ کون علم حاصل کر سکتا ہے کون نہیں؟ ہاں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لیکن اللہ کا یہ فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت رکھنے والے اللہ کے بندے علماء ہیں۔ خشیت عبادت کا ایک خاص قسم ہے جو کہ بغیر معرفت کے اللہ کی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا ترجمہ تو ڈر ہے کہ ڈرتے ہیں، لیکن خشیت جس کا مطلب ہم ڈرنا کرتے ہیں وہ خشیت نہیں ہے جو خوف کے معنی میں ہے۔ یہ خشیت عبادت کی اقسام میں سے قسم ہے جو کہ بغیر علم کے نہیں آ سکتی، بغیر معرفت اور تعظیم کے،
اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بغیر اسماء و صفات کے علم کے نہیں آ سکتی. اور اسماء و صفات کے بارے میں جتنا بھی آپ علم حاصل کر لیں، اگر آپ نے علماء اہل سنت کا دامن نہیں پکڑا تو آپ اس دولت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے. یہ معرفت کبھی نصیب نہیں ہوگی. لوگ آپ کو روحانیت کے نام سے شیطانیت پر لگا دیں گے جب تک آپ یہ علم صحابہ کرام کے جانشین علماء اہل الحدیث سے حاصل نہیں کریں گے. کیونکہ اس وقت پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، اپنے بھی اور پرائے بھی، کہ اگر اسماء صفات کا علم جو صحابہ کرام کے مسلک پر ہے، اگر اس کو بیان کرنے والے اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف علماء اہل سنت اہل الحدیث ہیں. اس کو بیان کرنے میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اور کوئی تعصب کا شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بیان لوگوں کے فائدے کے لیے ہے. اگر آپ معرفت چاہتے ہیں اور اصل وہ علم چاہتے ہیں جس سے آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، تو علماء اہل الحدیث کا دامن پکڑیے، ان سے علم حاصل کیجیے، ورنہ پوری زندگی تک محروم رہیں گے اس معرفت الہی سے اور کچھ نصیب پلے نہیں پڑے گا. اور عبرت حاصل کیجیے بڑے بڑے علماء بغداد، علماء علم الکلام کے خاتمے سے، جن میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بڑے بڑے جو ستون تھے علم الکلام میں، ان کا خاتمہ کس پر ہوا؟ آخر کار اس بات پر لوٹ آئے کہ ہمارا کاش ہم اس عقیدے پر مریں جو عقیدہ ایک عام جھاڑو دینے والی عورت کا ہے، کیونکہ علم کلام نے ہمیں برباد کر دیا ہے. علم منطق، فلسفہ اور کلام نے ہمیں اللہ کی معرفت سے اتنا دور کر دیا کہ اب ہمیں واپس لوٹنا بھی مشکل نظر آ رہا ہے. تو امام غزالی رحمہ اللہ یا امام رازی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بالآخر اپنی ساری جو تصانیف تھی جو علم کلام منطق سے بھری ہوئی تھی، اس سے برات کا اعلان کرتے ہوئے بخاری شریف کو سینے پہ رکھ کر کہا یہ میرا دین ہے، اور ان کا خاتمہ اسی پر ہوا. لہذا اس سے بڑی نعمت نہیں ہے کہ کسی شخص کو ایسے علماء نصیب ہو جائیں جو بدعت سے اس کو ڈرائیں اور بدعت کی پہچان کرائیں، باطل کی پہچان کرائیں، اور باطل جو اہل باطل ہیں ان کی پہچان کرا کر ان سے بچائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورثہ ہیں اہل حق اہل سنت ان کا تعارف کرا کر ان کی طرف بلائیں. ایسے علماء کا وجود معاشرے میں لوگوں کے لیے اللہ کی نعمت ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای انما یخشاہ حق خشیتہ، اس سے اللہ سے جو خشیت کا حق ہے، خشیت کا حق ادا کرنے والے العلماء، علماء ہیں. کون سے؟ العارفون بہ، جو اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں. لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء العارفون جو اللہ کی معرفت، حقیقی معرفت رکھتے ہیں، یہ شرط کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خشیت کا حق ادا کرنے والے وہ علماء ہیں جو اس کی حقیقی معرفت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ذات جو کہ عظیم ہے، قدیر ہے، علیم ہے اور موصوف ہے صفات کمال کے ساتھ، اور اس کے اسماء حسنہ ہیں، اس کی معرفت جس قدر کامل ہوگی اسی قدر علم کامل ہوگا. جس قدر اس کی معرفت کامل ہوگی، پوری ہوگی، تمام ہوگی، اسی قدر اس کی معرفت بھی، اس کی خشیت بھی اور اس کا علم بھی تمام اور کامل ہوگا، مکمل ہوگا. كانت الخشیۃ لہ اعظم و اکثر، اور اسی قدر خشیت بھی بڑھ کر اکثر ہوگی.
جس قدر اس کے اسماء و صفات کا علم آدمی کے اندر آتا جائے گا، معرفت بڑھتی جائے گی، اور اسی قدر خشیت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ توحید کے علم سے ہی آتا ہے۔ توحید کا علم، توحید 3 قسم کی ہے: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اور توحید الوہیت۔ اس میں توحید اسماء و صفات کو خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ توحید اسماء و صفات کو علماء سے سیکھتے ہیں تو اللہ کی معرفت ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جس قدر اللہ کی معرفت بڑھتی ہے اسی قدر وہ خشیت میں بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور انہی کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور یہی وہ توحید اسماء و صفات ہے جس میں پوری امت کے جتنے بھی فرقے ہیں سب کا اختلاف اسی پوائنٹ پر ہے، جس پر ثابت قدم اہل سنت اہل الحدیث ہی رہے ہیں۔ باقی سب نے اس کے اندر اپنے اپنے راستے اختیار کیے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جس شخص نے بھی ایسے راستے کو اپنا مسلک بنایا، من سلک طریقا، اپنا مسلک بنایا، طریقا ایسا راستہ، یلتمس فیہ علما جس میں وہ علم کی تلاش کرتا ہے، علم کو جمع کرتا ہے، سہل اللہ لہ بہ، اللہ تعالی اس مسلک کی برکت سے، اس مسلک کے ذریعے آسان کر دیتا ہے اس کے واسطے الجنہ، جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن کس کے ذریعے؟ اس مسلک کے ذریعے جس مسلک میں سوائے علم کے کچھ نہیں ہے، علم کو جمع کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے انما العلم بالتعلم، علم جمع کیسے ہوتا ہے؟ علم جمع مناظروں سے نہیں، علم جمع کرنے کا طریقہ مجلے، اخبارات نہیں، کالم نہیں، یا ٹی وی پر جو دجالوں کے ٹاک شو آ رہے ہیں دین کے نام پر، ان کو توجہ سے سن کر نہیں۔ انما العلم بالتعلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ علم تعلم سے آتا ہے، یعنی اہل علم سے سیکھنے سے آتا ہے۔ اہل علم کون ہے؟ جب طالب علم کا یہ مسلک ہونا چاہیے علم کے علاوہ کچھ نہیں، تو عالم کون ہوگا؟ جو علم دے گا اس کا مسلک کیا ہوگا؟ سیاست ہوگا، وہ تو علم کا سمندر ہوگا، علم میں راسخ ہوگا، اس کا تو اوڑھنا بچھونا علم ہونا چاہیے۔ اہل علم سے علم حاصل کرنا ہے۔ جب اس کو اپنی زندگی کا مسلک بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ اس برکت سے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ اب دیکھیے فرق کیا ہے علماء کے اندر اور عوام کے اندر، کیا فرق نہیں؟ جو آدمی اس فرق کو نہیں تسلیم کرتا وہ اللہ کی تقسیم کا انکار کرتا ہے۔ فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر جو عالم نہیں ہے، صرف عبادت گزار ہے، بہت نیک ہے، کفضلی علی ادناکم، اس طرح ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا سے ایک مسلمان کے پر ہے۔ اللہ کے رسول کا مقام کہاں ہے؟ اور ایک ادنا سا، چلو صحابہ میں سے لے لیں، صحابہ میں بھی آپس میں درجات ہیں، جو صحابہ میں آپس میں درجات کی نسبت کے حوالے سے سب سے ادنا ہے، اس کا مقام اور نبی کا مقام کہاں ہے؟ اس سے تشبیہ دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک عالم کا مقام اور ایک عام مسلمان نہیں، ایک عبادت گزار مسلمان، اس کے مقام کی، عام کو تو نکال ہی دیا۔ ہمارے ہاں تو عبادت گزار ہی عالم بنے ہوتے ہیں۔ پہلے عبادت کے قریب توفیق نہیں ہوتی، جب عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے تو مفتی صاحب اور عالم صاحب کے بغلوں میں بیٹھ کر فتویٰ دیتا ہے۔ کوئی سوال کرے تو مفتی صاحب سے پہلے جواب وہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب صف اول کا جو نمازی ہے کب سے تو جمعے سن رہا ہے، اب تو اس کا حق بنتا ہے نا کہ 2-4 سوالوں کا جواب یہ بھی دے علماء کی موجودگی میں۔ تابعین، علماء کرام، محدثین تھے، جب ایک سے زیادہ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے پاس کوئی سوال آتا تھا تو سب پیچھے ہٹتے تھے اور دوسرے کو آگے کرتے تھے کہ یہ جواب دیں گے۔ اور ہم علماء کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، علماء کو پیچھے کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، اور ہمارا نظریہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو مطمئن نہیں کر پائیں گے ہمارے شیخ صاحب۔ ہم تو ماحول میں رہتے ہیں نا، ہم تو ہر طرح کے آدمی سے ملتے جلتے ہیں، یہ تو بیچارے ادھر مسلے کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، ان کو مطمئن نہیں کرنا آتا، میں کروں گا۔ یہ بیچارہ اپنی اوقات نہیں جانتا، اس لیے ایسا کرتا ہے۔ جو آدمی اپنا مقام سمجھ لیتا ہے وہ پھر اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بتایا ہے کہ ایک عالم کا مقام ایک اس مسلمان پر جو نیک ہے، عبادت گزار ہے، ایسے ہے جیسے میرا مقام ایک ادنا سے مسلمان پر ہے۔ کہاں نبی کا مقام اور کہاں ایک بیچارہ ادنا سا مسلمان۔ یہ مثال اس لیے دی کہ مسلمانوں کو علماء کے مقام کا پتہ چلے، علماء کے احترام کا پتہ چلے، علماء کی موجودگی کا احساس ہو ان کو۔ اگر یہ احساس ہی ختم ہو گیا تو یہ تقسیم ہی ختم ہو گئی، اور اس سے بہت سارے فساد کھڑے ہو جائیں گے جو ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض واہل السماوات والارض ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ تعالی، اس کے فرشتے اور جتنی بھی اس کی مخلوقات ہیں آسمانوں میں زمینوں میں، حتیٰ کہ وہ چیونٹیاں جو سوراخوں کے اندر گھسی ہوئی ہیں، وہ مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں، یہ سب کے سب اس شخص پر درود بھیجتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ اب خیر کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو اردو میں سمجھتے ہیں ہر چیز کو۔ خیر کا مطلب اردو میں بھلائی یا نیکی۔ کوئی بھی چیز بھلائی اور نیکی کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خیر کی تعلیم دیتے تھے؟ تمام انبیاء کرام کس خیر کی تعلیم دیتے تھے؟ جتنے بھی نبی آئے وہ خیر کی دعوت لے کے آئے۔ سورہ نحل کے اندر ذکر ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، جب اسلام نازل ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا قَالُوا خَيْرًا، ہمارے رب نے خیر نازل کی ہے۔ خیر کتاب و سنت ہے، وحی کا علم ہے۔ یہ خیر ہے جو لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر توحید کی دعوت دیتے ہیں، توحید سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اہل سماوات والارض، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں پانی کی تہ کے اندر، جہاں کہیں بھی کوئی مخلوق ہے، سب کے سب اس بندے کے لیے، اس عالم کے لیے
دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کسی پر درود بھیجنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یا اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں کرتا ہے، اس کا مقام بلند کرتا ہے اور اس کا ذکر اپنے فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے. جو علماء لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، اور خیر کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. اور نبیوں کی تعلیم کیا ہے؟ توحید اور سنت. یہی دو چیزیں ہیں جو کامیابی کی ضمانت ہے. کامیابی کی ضمانت ہے توحید اور سنت. اگر کوئی آدمی توحید اور سنت میں دونوں چیزوں میں 100% نمبر لے لے، اس کے لیے خاص پیکج ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کے گناہ جتنے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا، معاف فرما دے گا. اور اس کی مثال دی ہے کہ وہ بندہ جس کو تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ بلاتا ہے قیامت کے دن، اور اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، مطلب پوری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے. صرف ایک چھوٹی سی پرچی ہے نیکی کی جس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ، توحید، محمد رسول اللہ، نبی کا مسلک، سنت. صرف اس بنیاد پر اس کی معافی ہو جاتی ہے، جنت میں چلا جاتا ہے. جبکہ بہت سے سارے مسلمان جو جہنم میں گئے ہیں ان کی پوری زندگی گناہوں سے نہیں بھری ہوئی. کوئی ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، کوئی 10 گناہوں کی وجہ سے، کوئی کچھ گناہوں کی وجہ سے. ان کے پاس بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن وہ فیل ہو چکے ہیں. شرک بھی لے کر آئے ہیں، بدعات بھی لے کر آئے ہیں. سب سے بڑی کامیابی ہے اس مسلمان کی کہ سب سے پہلے شرک سے بچے اور بدعت سے بچے، اپنا شمار اہل توحید میں کرے اور اہل سنت میں کرے. اس کے بعد ہے دوسری محنتیں. سب سے پہلی محنت کامیابی کے لیے شارٹ کٹ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی کامیابی یقینی بنا لوں تو محنت کریں توحید میں اور سنت میں. جب بدعت اور اہل بدعت کا پتہ چلے اسے کنارہ کش ہو جائے. جب شرک کا پتہ چلے اس کو چھوڑ دیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تعالی علم کو علماء اپنے بندوں کے سینوں سے کھینچ کر قبض نہیں کرے گا. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، لیکن علم کو اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا، اٹھا لے گا، علماء کو قبض کر کے، علماء کو اٹھا کر. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُحَالًا، حتیٰ کہ جب ایک بھی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ اپنے لیڈر جُحَالًا، جاہل لوگوں کو بنا لیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا. کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. ہاں ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، انجینئر ہو سکتے ہیں، یہ سب رہیں گے، لیکن لوگ ان کے پاس علم نہیں ہوگا. کتاب و سنت کا جو علماء والا علم ہے وہ علم نہیں ہوگا. لوگ ان کو اپنا لیڈر بنا لیں گے. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ میرا لیڈر، جس سے میں نے علم حاصل کرنا ہے، جو میری رہنمائی کرے گا، وہ عام آدمی نہیں، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ چکا ہے، وہ عالم ہوگا. عالم میری رہنمائی کرے گا. عالم کے علاوہ کسی سے میں رہنمائی نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب لوگ ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے، اپنے رئیس بنا لیں گے، اپنے علماء کی جگہ پر لے آئیں گے، دین سیکھنا شروع کر دیں گے ایسے لوگوں سے جو علماء نہیں ہیں. فسئلوا، ان سے پوچھا جائے گا، جاہل لوگوں سے جن کو علماء کی گدی دے دی گئی، پوچھا جائے گا سوال. فافتوا بغیر علم،
بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے دین کے مسائل میں بحث کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ فضلوا واضلوا، خود تو گمراہ ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ لوگوں کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب علم سے دوری اور اہل علم کی غیر موجودگی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اور جو پچھلی حدیث تھی جس میں دعاؤں کا ذکر ہے، وہ حدیث تھی مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی۔ اب یہ ہے کہ ذہن میں آتا ہے چلو علماء نہیں ہیں، کتابیں تو ہیں، لائبریری ہے ہمارے پاس، الحمدللہ میرے ٹیبلٹ میں، میرے کمپیوٹر میں، میرے موبائل میں اتنی ساری کتابیں ہیں، اتنی تو آپ کی لائبریری میں نہیں ہے، تو میں کیسے گمراہ ہو سکتا ہوں؟ میں تو نمبر تلاش کرتا ہوں، مجھے نمبر یاد ہیں، کسی تقریر میں سنتا ہوں نمبر 4301 اور فوراً ڈالتا ہوں، حدیث سامنے آ جاتی ہے، میں کیسے گمراہ؟ میں تو علماء سے بھی پہلے حدیث ڈھونڈ لیتا ہوں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے تھے، فشخص ببصرہ الی السماء، اپنی نظر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، ثم قال هذا اوان یختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء، بات کر رہے تھے، اس میں یہ جملہ بیان کیا کہ یہ وہ گھڑی ہوگی جب علم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، حتى لا يقدر منه على شيء، حتیٰ کہ معمولی سی چیز کو بھی جاننا ان کی قدرت میں نہیں رہے گا۔ اب کتنی احادیث ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اچھے بھلے پڑھے لکھے اس کے بارے میں الٹا مفہوم رکھتے ہیں، جب کسی مدرسے کے طالب علم کے پاس بھی اگر وہ لے آئیں اس حدیث کو، وہ اس کا صحیح معنی کر کے بتا سکتے ہیں ان کو۔ یہ وہ گھڑی ہوگی جب علم اوجھل ہو جائے گا، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا، حتی لا يقدر على شيء منه، حتیٰ کہ علم کی معمولی سی بات پر بھی وہ قدرت نہیں رکھیں گے کہ وہ اس کو پالیں۔ حدیث میں کیا گزرا ہے؟ علم کیسے اوجھل ہوگا؟ علماء اوجھل ہو جائیں گے، علماء نہیں ہوں گے، کتابیں موجود رہیں گی، قرآن بھی موجود رہے گا، حدیث بھی ہوگی۔ دلیل اسی حدیث میں زیاد بن لبید ابن لبید الانصاری صحابی رسول ہیں، انہوں نے عرض کیا کیف یختلس منا، یہ کیسے ہو سکتا ہے علم ہم سے اوجھل ہو جائے، ہمیں نظر نہ آئے؟ وقد قرأنا القرآن، ہم نے آپ سے قرآن سیکھا ہے، فواللہ لنقرأنہ ولنقرئنہ نساءنا وابناءنا، اور ہم اللہ کی قسم اس کو پڑھتے رہیں گے، ہر حال میں پڑھتے رہیں گے، اور اپنی عورتوں کو بچوں کو پڑھاتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا زیاد، ڈانٹا اے زیاد، تیری ماں تجھے روئے، ان کنت لاعدک من فقہاء اہل المدینہ، میں تجھے اہل مدینہ کے علماء میں شمار کرتا تھا اور کرتا ہوں، ان کنت لاعدک، میں تجھے فقہاء مدینہ میں شمار کرتا ہوں تیرے علم کی وجہ سے۔ ایسا تو اس بات کو نہیں سمجھ پایا؟ هذه التوراۃ والانجیل، یہ دیکھو تورات اور انجیل موجود ہے کہ نہیں؟ عند الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں ہے، فما تغنی عنہم، کیا فائدہ دیتی ہے ان کو؟ تورات بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود، اپنے ہاتھوں سے پڑھتے ہیں، تحریف بھی اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، فائدہ کیا دیا اس تورات انجیل نے؟ یہ ترمذی شریف، ابن ماجہ اور مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اور مسند احمد میں یہی حدیث تفصیل سے ہے، اس میں ہے کہ صحابی نے پوچھا حجۃ الوداع کے موقع پر، کہنے لگا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، کیف یرفع العلم منا، علم کس طرح ہم سے اٹھا لیا جائے گا؟ وبین اظہرنا المصاحف،
اور ہمارے سامنے کتابیں ہیں، قرآن موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، حدیث موجود ہے، اور بھی علماء نے جو کچھ بھی سمجھا ہے، لکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ تَعَلَّمْنَا مَا فِيهَا، ان سب مصاحف میں جو کچھ بھی ہم سیکھ چکے ہیں. وَعَلَّمْنَاهَا نِسَاءَنَا وَذُرِّيَّاتَنَا وَخَدَمَنَا، ہم نے یہ علم اپنی عورتوں کو، اپنی باندیوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو سکھا دیا ہے. قال، راوی فرماتے ہیں فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، آپ نے اپنا سر اٹھایا یہ بات سن کر. وقد علت وجہہ حمرۃ من الغضب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سرخی آئی ہوئی تھی غصے کی وجہ سے یہ بات سن کر. فقال ای ثقلتک امک، او بندے تجھے تیری ماں روئے. هذه اليهود والنصارى بین اظہرہم المصاحف، یہ یہود و نصارہ ان کے سامنے، ان کے ہاتھوں میں مصاحف ہیں، کتابیں ہیں، علم لکھا ہوا ہے. لم یصبحوا یتعلقوا بحرف مما جاءت به انبیاءہم، ان کے جو انبیاء کرام جو دین لے کر آئے تھے، جو علم لے کر آئے تھے، اس کے ایک حرف سے بھی یہ چمٹے نہیں، اس کے ایک حرف سے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوا. تم کہتے ہو کتابوں سے فائدہ ہوگا ہمیں، انہوں نے تو ان کو ایک حرف سے فائدہ نہیں ہوا. اور ان کے پاس کتاب نہیں، کتابیں ہیں، مصاحف ہیں. الا وان من ذهاب العلم ان يذهب حملته، سن لو علم کا اٹھ جانا یہ نہیں ہے، سن لو علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ اس کے حاملین چلے جائیں. حاملین کتاب و سنت، حاملین کون ہے؟ علم جن کے سینوں میں ہے، علم جن کی کتابوں میں ہے، جن کی لائبریری میں ہے، وہ چلے جائیں تو لائبریری تو جائے گی نہیں. جن کے سینوں میں علم ہے وہ چلے گئے تو علم بھی چلا گیا. یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ثلاث مرار، 3 مرتبہ فرمایا. اخرجہ احمد والطبرانی فی الکبیر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم کو، علم کے مراکز سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل علم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس میں پورے پاکستان میں الحمدللہ مدارس میں علم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، داخلے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن لگتا ہے ہم نے سوچا ہے کہ ان مدارس کے لیے کوئی الگ قوم ہے جو مخلوق ہے جو وہاں جاتی ہے اور پڑھتی ہے. ہمارا کام تو صرف ان مدارس کے لیے اینٹیں خریدنا ہے، یا ان مدارس کا فنڈ، کھانے کا فنڈ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے ان کو. یہ کوئی اور امت ہے جو ان مدارس میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے، یہ کوئی خاص طبقہ ہے جو اس مدارس میں جاتا ہے. یہ آپ نے سمجھا ہوا ہے. باقی جو میڈیا پر دجال بیٹھے ہیں وہ تو آپ کو بھی اور مدارس والوں کو بھی ایک ہی سمجھتے ہیں. اب آپ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس علم کے حوالے سے میری ذمہ داری کیا ہے. میری اولاد ہے، میں خود ہوں، میری عمر نکل گئی، مجھے کسی نے بتایا نہیں، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ میری اولاد تو ہے نا، کہ کہیں ایسا تو نہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر میری اولاد اس راستے پر چلی گئی تو میرا مستقبل ختم ہو جائے گا. تو پھر اپنا جو اسلام ہے اس کے مراجعہ کریں کہ وہ اسلام کون سا ہے، اس اسلام کی ذمہ داریاں کیا ہیں میرے اوپر. یہ احادیث جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے بیان کی ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں دانے نہ ہوں اور بچوں کو مدارس میں بھیج دیں. یہ سب کے لیے، فقیر ہو، امیر ہو، غنی ہو، تاجر ہو، سب کے لیے. یہ وقت ہے، ہم نے اعلان کر دیا ہے اور تمام مدارس اعلان کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھیجیے، مدارس میں بھیجیے. کل ہفتہ ہے، ہفتے سے کھل جائیں گے. اپنے بچوں کو علم پر لگائیے اور دنیا کا علم بھی دیجیے
کسی نے منع نہیں کیا، کسی بھی فیلڈ میں لے جائیے، یہ نہیں ہم نے کہا کہ آپ اس کو مسجد کا امام بنائیے، آپ جو مرضی کروانا چاہتے ہیں کروائیے، لیکن اس کو ایک اچھا مسلمان اسی وقت بنا سکتے ہیں جب اس کے پاس علم ہوگا، جب اس کو آپ علماء کی صحبت میں بھیجیں گے۔ اگر آپ اس کو تو گھر میں چھپا کر رکھیں گے اور خود جمعے کی نماز میں نظر آئیں گے اور اس کو کہیں اور بھیجیں گے، پھر جب یہ بڑا ہو جائے گا پھر بوڑھے ہو کر علماء کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، میرا بیٹا جو ہے وہ دین کی طرف نہیں آ رہا، اس کے لیے دعا کیجیے۔ راستہ آپ خود لگاتے ہیں، راستہ ہم اس کا خود متعین کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، اس کو جس فیلڈ میں لے جانا چاہتے لے جائیے، آپ کا ہے، آپ کے لیے کھلا ہے، یہ دنیا مسلمان کی ہے، لیکن اس کو ایک اچھا مسلمان بنائیے، اس کا عقیدہ صحیح کیجیے، اس کو علماء کی صحبت میں لائیے، اس کو علماء کا تعارف کروائیے، اس کو پتہ چلے کہ یہ علم کہاں سے علم کا چشمہ کہاں ہے اور صحیح علم کہاں سے ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع سے نوازے، علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا والحمد للہ رب العالمین۔